الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الذین ساعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون قال اللہ تبارک وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے دوست مل کے حضور دی ذات درود پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اج نہیں یار، سارے مل کے گونج کے حضور دی ذات درود پڑھو نا جی۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام القبلتین۔ میرے نہایتی واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین نقیب محفل نعت خانہ نشیر لسان، میں انتہائی مشکوراں چودھری غلام فرید صاحب دا، بھائی احسان اللہ قادری صاحب دا جنہ حکم دیتا حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مرحوم مغفور جنہ دی سال ثواب واسطے میلاد پاک ہو رہا ہے، صوفی نذیر حسین صاحب، اللہ انہ دے زندگی دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، خالق کائنات مالک ارض و سماوات اللہ انہ دی قبر نو تحت نگاہ وسیع فرمائے، کل قیامت والے دن حضور علیہ السلام دا قرب سایہ اور شفاعت نصیب فرما کے جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوستو الحمدللہ خوش نصیب ہیں، اللہ رب العزت نے اہل سنت و جماعت نو اے عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام دی محبت بھی نصیب فرمائیے، صحابہ دی محبت بھی نصیب فرمائیے، اہل بیت دی محبت بھی نصیب فرمائیے، تے اللہ نے ولیاں دا پیار بھی عطا فرمایا ہے۔ واجب القدر یہ تشام یقیناً جناب صاحب مزار بابا دولت خان نہرہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ انہ بزرگاں دا سایہ تا دیر اور انہ دی مہربانیاں کرم نوازیاں قائم اور دائم فرمائے، اللہ انہ بزرگاں دے صدقے اس جگہ نو اس علاقے نو وسطیں رکھے۔ واجب القدر یہ تشام بلا تمہید میں اپنی گفتگو نو شروع کرن لگا۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا، اللہ سمجھ آ رہی میری گال، اللہ خبردار، سمجھ آ رہی جی میری گال دی، ایک بار محبت نہ کہہ چھڑو سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک جڑے اللہ دے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ انہوں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی ہی ڈر ہے۔ سمجھ آ رہی میری گل دی؟ قرآنی اسلوب اور طریقے دے مطابق اللہ نے اس آیت کریمہ دی ابتدا دے وچ رب کائنات نے دو لفظ تاکید والے فرمائن، اللہ خبردار، بولو نا اچھ والا کہہ چھوڑو سبحان اللہ، اللہ خبردار، انہا بے شک
تاکید والے لفظ رب کائنات نے بیان فرمائے. اچھا کوئی چوکیدار ہوئے کسے مارکیٹ گھارج جس جگہ تے بھی اور راتی صدا دے رہی ہوندہ یار خبردار خبردار بھائی جڑی میری ذمہ داری ہے نا جی اس دے قریب اس جگہ تے کوئی نقصان نہ پہنچاوے. اللہ دی عزت دی قسم اللہ نے قرآن دا اسلوب سمجھا کے اس چیز نو سمجھا دیتا ہے کہ خبردار انہا اولیاء اللہ جڑے میرے اللہ دے ولی ہیں دوست ہیں مددگار ہیں محبت کرن والے ہیں. ہاں رب کائنات فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. رب کائنات فرمایا خبردار جڑے میرے ولی ہیں انہا دا نہ کوئی دنیا چ خوف ہے نہ انہا نہ کوئی آخرت چ خوف ہے. سمجھ آ رہی ہے نہ انہاں نو کوئی دنیا چ خوف ہے نہ انہاں نو کوئی آخرت چ خوف ہے. علماء فرماندے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. سمجھ آ رہی ہے اللہ نے ملدے جلدے جملے فرمائے فرمایا نہ انہاں نو کوئی خوف ہے نہ انہاں نو کوئی ڈر ہے. اللہ ہی کو لفظ فرما دے ویا انہاں نو خوف کوئی نہیں. انہاں لفظاں دے معنی ملدے جلدے. سمجھ آ رہی ہے جی. واجب القدر سے تشام محدثین مفسرین اس طرف گئے کہ اللہ سمجھا بڑا چاندے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اس کا مطلب بندہ ہے نہ انہاں نو اپنی ذات دا ڈر ہے نہ انہاں نو اپنے غلام دا ڈر ہے. سمجھ آ رہی یا اس ہکے معنی نو دو لفظاں دے وچ بیان اس وجہ تو فرمایا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی. اس وجہ تو بیان فرمایا ہے بھئی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. واجب القدر سے تشام رب دسنا چاہتا ہے ہاں ہاں جڑے میرے ولیوں دے لڑ لگ گئے جڑے میرے جناب پیاریاں دے لڑ لگ گئے جڑا ولیوں نو منگن والا ہے ولیوں نال محبت کرن والا ہے ولیوں نال پیار کرن والا ہے. اللہ دسنا چاہتا ہے نہ انہوں نے کوئی دنیا چ خوف ہے نہ قبر چ خوف ہے نہ حشر والے دن نہ کوئی خوف ہے. واجب القدر یہ تشام الحمدللہ اس ساڈا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ولیوں نو بڑی شان عطا فرمائی. اور یاد رکھ لو جس مقام تک اللہ نے صحابہ دی تلواراں نال دین پھیلایا ہے اور صحابہ دی تلواراں تو بعد اللہ نے ایسے ولی پیدا فرمائے انہاں درویشاں چٹائیاں تے بڑھ کے اپنی تسبیح نال دین پھیلا چھوڑے. اے اللہ دے ولیوں دی شان. سمجھ آ گئے. واجب القدر سے تشام اللہ نے ولیوں نو طاقتاں بڑیاں عطا فرمائی جرتاں بڑیاں عطا فرمائی. حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی محبوب خود سبحانی سن دے بیٹھے ہو حضور غوث پاک دے کول ولی بیٹھے آپ دے فیض یافتہ ولی ہے جیڑے دی اگاں انہاں دے سلسلے چل رہے ہیں اگاں مریدین چل رہے ہیں. حضور غوث پاک نے یک دم اعلان فرما دیتا آج تسی منگو جڑا منگنا چاہندے ہو میں عطا کر دے ہوا. منگو جڑا منگنا چاہندے ہو میں تو انہوں عطا کر دے ہوا. تو جو واجب القدر سے تشام اس وقت ہویا کہ جتنے ولی بیٹھے ہیں جتنے بزرگان آپ دنال متوسلین توجہ محبین کوئی آکھیں لگا جی میں نو علم چاہیدہ ہے کوئی آکھیں لگا جی میں نو معرفت چاہیدی ہے کوئی آکھیں لگا جی میں نو خوف الہی چاہیدہ ہے کسی آکھیں جی میں نو قرآن و حدیث تا حافظ بنا دے ہو. واجب القدر سے تشام کسی ذکر دی اجازت منگی کہ میں نو ذکر کرنے والا بنا دے ہو. کسی آکھیں جی میں نو ایسا بنا دے ہو میں ہر لمحہ اللہ دا ذکر کرنے والا. واجب القدر سے تشام یاد رکھ لو کسی دولت نہیں منگی کسی رزق دا سوال نہیں کیتا کسی خوف الہی منگی ہے کسی علم منگی ہے کسی معرفت منگی ہے کسی اللہ دی پہچان منگی ہے. خدا دی عزت دی قسم بیان کر دیں وقت گزر جا گیا. حضور شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کو جس نے جو کچھ منگیا اللہ نے انہوں نے عطا فرما چھوڑیا. میں کچھ دیر آپ لیٹ ہوئے یہاں تے کچھ دیر میں مزید تو آنوں مطلب زیادہ لمبا نہیں لیکن تھوڑی ٹائم میں چاند موتی تو آنی جولی چھپا دے ماں. واجب القدر سے تشام اللہ عطا فرمائیے طاقت اللہ ولیاں دے تو فیل اللہ جولیاں بھریندہ ہے.
سنو بیٹھو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو ایک مرید آ گیا سن دو بیٹھے ہو نا آپ دی بارگاہ چ مرید آ گیا آکے عرض کرتا ہے حضور مہربانی کرو دعا کرو اللہ میں نے پتر عطا فرمائے اس تو پہلے ایک دلیل قرآن چنا دے وچا حضرت مریم علیہ السلام انہاں دی پرورش کی تھی حضرت زکریا علیہ السلام سن دو بیٹھو اس زکریا علیہ السلام دی بیوی دی بھانجی ہان حضرت مریم سن دو بیٹھے حضرت مریم بچپن جی میں 6-7 سال دی عمر چوندی حضرت زکریا علیہ السلام اٹھا لئی انہاں کل اولاد کائی نہیں انہاں کل کی کوئی نہیں اولاد کوئی نہیں جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں اللہ نے عورت نو نبوت نہیں دیتی اللہ نے مرد نو نبوت عطا فرمائی رسالت بھی مرد نو عطا فرمائی عورت نو اللہ نے جدو بھی عطا فرمائی اللہ نے ولایت عطا فرمائی اچھا توجہ کریں حضرت مریم علیہ السلام چھوٹی عمر بچپن 6-7 سال دی عمر شام دا علاقہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام دی رہائش ہے اور ایک کمرے دے اندر انہاں حضرت مریم علیہ السلام دی رہائش رکھی ہوئی ہے حضرت قرآن دے سارا واقعہ موجود ہے حضرت زکریا علیہ السلام جس وقت مریم دے کمرے چمدن تو وہ دن ہر طرح دا پھل موجود ہے گل ذہن اچھ بٹھے آئے وہ دن ہر طرح دا پھل موجود ہے موسم والا پھل بھی موجود ہے بے موسمہ پھل بھی موجود ہے زکریا علیہ السلام بڑے حیران ہو گئے فرمانے لگے بیٹا اے پھل کی تھو لے کے آئے حضرت مریم علیہ السلام بچپن آئے تھوڑی ہو عرض کر دیا اے میرا رب عطا فرماندہ ہے فرمان دیا اے میرا رب مینو عطا کردہ ہے واجب القدر زیت شام حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ گئے اے بچی نہیں اے کوئی اللہ دی پیاری ہے اللہ دی محبوب ہے حضرت زکریا علیہ السلام سوچیا میں جنگلہ چ بھی دعا کیتی ہے میں مسجد وچ بھی دعا کیتی ہے میں مصلیہ تے بھی دعا کیتی ہے کیوں نہ ہوا کہ انہاں دے کمرج کھلو کے نہ دعا کرا حضرت زکریا علیہ السلام اللہ دے نبی یاد رکھ لو چاہیدت ہے ان نبی حضرت زکریا علیہ السلام مریم دے کمرج کھلو کے میں حوالے دا ذمہ دار میرے کو کتاب موبائل سے بھی موجود ہے قرآن دے تفسیرت موجود ہے مریم دے کمرج کھلو کے دعا کی تھی یا اللہ بیٹا عطا کر اللہ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ عطا فرما چھاڑیا مریم دے کمرے چ دعا کرن دی برکت نال اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے پتہ چلیا یہ اگر اللہ دے پیارے دے وسیلے دے نال دعا کیتی جاوے اللہ تقدیر بدل دیتا ہے پر اٹھے ہوئے ہتھن واپس نہیں لٹائیتا حضور غوث پاک دے دربار آدمی آ گیا عرض کرنے لگا جی دعا کرو اللہ میں نے بیٹا عطا فرما حضور غوث پاک دی کیا ہی اعلیٰ شان ہے جدو بیٹے دی دعا فرمائی نا حاطف غیبی آواز دیتی نہیں ایک بیٹا انہاں دے نصیب مجھ کوئی نہیں توجہ ہے نا حضور غوث پاک فرمان دن چلو ایک نہیں تو مولا دو عطا چکار ایک نہیں تو دو چاہتا کر پھر حاطف غیبی آواز دیتی نہیں دو اس تے مقدرہ کوئی نہیں واجب القدر حضور غوث پاک دی تو کیا شان ہے میں کہ چل کے کچھ اور عرض کرنا عرض کی تھی مولا دو نہیں تو تین عطا فرما چاہ حاطف غیبی آواز دیتی نہیں تین نہیں مولا تین نہیں تو چار عطا چکا چار نہیں مولا پانچ دے چاہ پانچ نہیں تو چھ چاہ دے چھ نہیں تو سات عطا کر اللہ نے کرام کیتا ولی دے منہ چو جملے نکلے اللہ نے 7 بیٹے عطا فرما چاہتے اچھا تو حضور غوث پاک کا نا سن دے بھائی تو جڑے اللہ دے ولی یوں میں نو اکھیاں لئی بڑے ہوں دے
اللہ انہوں نے ویکھن دی بڑی طاقت عطا فرمائی ہوئی ہوں دیا انہیں ویکھن دو تو میں ایک مثال عرض کرا حضور خواجہ شیر محمد شرپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سننے بیٹھو بہت بڑے ولی ہو گزرے آپ نے جمعہ پڑھایا جمعہ دی جڑا خطبہ دیتا نا ایک چڑی آکے آپ نے موڑے تے بائے گئی چڑی وہ چہچی ہمیں لگ گئی چہچی ہمیں تو بعد آپ نے جمعہ پڑھایا جمعہ پڑھایا تو بعد سیدھا دیہات اپنے مرید کل پہنچ گئے تو جو گل سننی ہے آدن ولی دے کچھ نہیں سکتے سیدھے مرید کل پہنچ گئے جس وقت مرید کل پہنچے نا مرید نوادن جڑی تیری فلانے دو درخت کھلوتے نہ کٹھے او دا سودہ کار چھوڑے مرید آدھا جی میں سودہ کار چھوڑے سیل کار چھوڑے آپ فرماندے نہیں او سیل نہ کار او دے پیسے میرے کو لیلا او پٹاوی نہ مرید آدھا حضور تسی میرے کو توڑ چل کے آئیو تسی مہربانی کروا میں نے اتھے بلا لہوا اتھے تسا نہیں بلایا تو چلو تسی تشریف لائے کہ پیسے دی کوئی گال نہیں میں درخت نہیں پٹیندہ میں سیل نہیں کریندہ پر دسو ادھا راز کیے میں گال سمجھاون واسطے پر دس دیو راز کیے واجب القدر سے تشام حضور خواجہ شیر محمد شرپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندن جے ساتھ کچھ نہیں تا راز ہے اس دوتے چڑی ہے او دا گھونسلہ ہے اس دوتے چڑی ہے رہ دیئے اس دا گھونسلہ ہے اس دے گھونسلے چھے دو بچے اور جمعے دے حاضر ہوئیے اس آنکھیں مہربانی کرو مرید دعا دے میرے بچے بچا لو واجب القدر سے تشام خواجہ شیر محمد شرپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس سے بچے بچوا لے اور چڑیے دے بچے بچ گئے اور یاد رکھی گل دل دی تختے لکھی یار چڑی چھوٹی گئی مخلوق پرندہ ہے چڑی نو پتہ ہے یہ میں بچ سکنے تو اللہ دے ولی کو بچ سکنے میرے بچے سلامت رہ سکتے ہیں تو اللہ دے ولی کل جا کے تو جو ہے گویا چیڑی نو پتہ ہے پرندے نو پتہ ہے اللہ دا ولی مشکل کشا ہے اللہ دا ولی مشکل کشا تو جو اگلی گل کرن تو پہلے ایک اور چیز بھی ہے اگر چیڑی ہوئے کوا ہوئے کوئی پرندہ ہوئے ساڑھے آکے موڑھیں تے بہ جاوے یا جو کچھ بھی اندر ہے سانو کوئی ہودا علم ہے چاہے وہ جڑا وڈا مولوی ہوئے جڑا وڈا پیر ہوئے کچھ ہوئے یا ان سمجھ لو جڑا ولیاں دا انکار کریں در بندہ اسے مولوین چاہ کے دس کہاں آدھا کے بیٹھا ہے سمجھ آ رہی ہے نا میرے دس بھئی اے پرندہ آدھا کیے کبوتر آدھا کیے کوا آدھا کیے توتا آدھا کیے او اکسی جی مینو یہ دکھائی سمجھ نہیں انہوں آکمل اللہ دے ولی انہوں کی میں سمجھ لگ گئی ہے بھائی چیڑی مشکل لائے کے دربار ولی دے آئیے اللہ نے مشکل نو دور فرما چھوڑیا توجہ ہے خدا دی قسم حضور علیہ السلام دے غلام ہو کے یہ چیڑیاں دی مشکل حل کر سکتے ہیں تے اینہ امتیاں دی مشکل حل نہیں کر سکتے یا اگر اللہ دا ولی ہوئے تے چیڑیاں دی بولی سمجھ رہے ہوئے جی اگر اللہ دا ولی خواجہ شیر محمد شرپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پرندیاں دی بولی سمجھ سکتے ہیں تو موڑ حسنین دا نانا سنیاں دا درود نہیں سوڑ سکتا توجہ ہے واجب القدر سے احتشام میں چونکہ انتہائی اختصار دے نال اشرف علی تھانوی مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی دا حکیم الامت ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے ایک چڑی ہے چڑی قاز نامی ادھا نائے قاز کاف موٹا الف تزا قاز نامی چڑی ہے روس تو اڑ دیئے ایک ملک کراس کر کے ادھے ویچ انڈے دین دیئے تے پاکستان چاہ کے رہائش کریں دیئے پاکستان چاہ کے رہائش کریں دیئے اشرف علی تھانوی یاد ہے وہ چڑی اتھو نگاہ کریں دیئے
اتھے دوے ملک انڈیاں نو گرمیش پہنچ دیئے او دے بچے جم دیں سن دے بیٹھے پھر اشرف علی تھانوی یاد ہے جس چیڑی دی نگاہ رب اتنی قدرت طاقت رکھیے اس رب ولی دی نگاہ کتنی طاقت رکھیے اس رب ولی دی نگاہ کتنی طاقت رکھیے توجہ تادسیہ نے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر حضور غوث پاک مجمع خطاب پہ کر دے ویکھیا ایک پرندہ ہے جڑا بار بار ڈسٹرب کر رہا ہے اتو گزر رہا ہے بار بار ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ نے ایک نگاہ ویکھی نا اس سے موت واقع ہو گئی اس سے موت واقع ہو گئی بعد جدو خطاب مکمل ہویا تو مریدین نے عرض کی تھی بھائی حضور تو سب پرندے تو نگاہ کی تھی اس نے موت واقع ہو گئی آپ نے فرمایا میں دوبارہ نگاہ چکرے نا اللہ نے زندگی عطا فرما چھوڑی میں دوبارہ نگاہ کر دیتی تھی زندگی عطا فرما چھوڑی واجب القدر زیت شام اسے حوالے دنال ایک اور روایت بغداد دے اندر ایک عیسائی تے مسلمان دا مناظرہ ہو گیا سمجھ آ رہی ہے نا جی عیسائی تے مسلمان دا مناظرہ ہو گیا عیسائی اپنے نبی دی تعریف کریں دا عیسیٰ علیہ السلام مسلمان اپنے نبی دی تعریف کریں دا عیسائی آدھا ساڑھا ہو نبی جیڑا دم تے پھوکا چا مارے اللہ مردے نو زندہ فرما چھوڑے نا 70 ہزار بیمار انہوں پھوک چا مارے اللہ انہوں شفا عطا کر چھوڑے نا مسلمانہ دا ساڑھا ہو نبی ہے جیڑا پتھرہ تو کلمے پڑھا چھوڑے نا جیڑا ڈبی ہوئی سورج نو واپس ولا چھوڑے نا جیڑا چانو دو ٹکڑے کر کے بھی کھا چھوڑے نا جیڑا جانورہ تو کلمے پڑھا چھوڑے نا جیڑا گوہ تو نبوت گواہی دیوان چھوڑے نا توجہ عیسائی آدھائے ساڑھا نبی ہوئے جیڑا مردے نو زندہ کار چھوڑے نا سمجھ آ رہی میری گا ولی دی طاقت ویک ولی دی شان ویک ادھا ساڑھا نبی ہوئے جیڑا مردے نو زندہ کار چھوڑے نا اسل مسلمان چوپ ہو گیا مسلمان سوچے ہاں بھئی میرے نوٹس اچھ کوئی نہیں بھئی ساڑھے نبی مردے نو کتھے زندہ کیتا ہے آکھے آچانا بھئی حضرت جابر دے پوترن نو دوبارہ زندگی کے ساتھ آکی تھی ہیں جی برحال حدیث پاک لمبی مجد نہیں جامنا آکھ دے بھی لیکن جدو مسلمان تے عیسائی دا آپس مکالمہ ہو رہا ہے عیسائی آکھیا ساڑھا نبی تے مردے زندہ کار چھوڑے اندہ ہے اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ مردے نو زندہ کرنا مادر زاد اندھے نو اکھاں عطا کر چھوڑنی ہے بہرحال توجہ ایدو حضور غوث پاک پہ گزر دے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ پہ گزر دے ہیں آپ نے ویکھیا بھائی عیسائی تے مسلمان دا جو مناظرہ ہے تے مسلمان خاموش ہو گیا ہے وجہ ویکھیا مسلمان دے پر جناب چہرے تے پسینہ حضور غوث پاک چل دے اسے مرید کو پوچھیا جی کی مسئلہ ہے انہاں دسیا جی آپس مناظرہ تے باس ہوئیے اس اپنے نبی دی تعریف کیتی ہے میں اپنے نبی دی تعریف کیتی ہے اس وقت حضور غوث پاک فرمان دن اینڈ کتے ہویا اسل مسلمان کمبدہ آدھائے اے دا ساڑھے نبی مردہ زندہ کیتے ہیں تو آڑھے نبی مردہ کس جگہ تے زندہ کیتے ہیں اسل میں خاموش ہو گیا اس وقت تیرے تے میرے پیر حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان دن آپ فرمان دن سچی دس تیرا نبی مردہ زندہ کیویں کریں دائیں آپ نے فرمایا اداس بھئی اگر ساڑھے نبی دی شان تے وراء الورا ہے علی دی شان بھی وراء الورا ہے فرمایا یہ مردے میں زندہ کر کے بھی کھائیں بولو یار سبحان اللہ اگر مردہ میں زندہ کر کے بھی کھائیں پھر واجب القدر زیت شام اس وقت عیسائیہ دا کلمہ بھی پڑھساں غلام بھی پڑھساں آپ نے فرمایا اگر میں مردہ مرزیدہ میں زندہ کراں تو تم واقع سے اے ہون فوت ہویا ہے
کل فوت ہو جائے پرسوں فوت ہو جائے فرمایا اپنی مرضی دا زندہ کرا لا عیسائی پرانے قبرستان چلے کے پہنچے آدھا جی آئے سب تو زیادہ پرانی قبر ہے میں نہیں ویکھی میرے باپ نہیں ویکھی ہے ساڑھے دادے ویکھی ہے سب تو پرانا مثال اللہ دے ولی دی شان سن امام تازہ کر واجب القدر یہ تشام آپ فرماندیں اچھے پرانی قبر ہے جی پرانی حضور غوث پاک فرماندیں اس سچی گال دسا تینوں پتہ ہے کس نبی دا امتی ہے پتہ نہیں قبر ہی پرانی ہے آدھا جی میں نے سانو نہیں پتہ ایک کس نبی دا امتی ہے حضور غوث پاک قبر دے اتے کھلوتے ہیں منو من مٹی ہے قبر پرانی ہے فرماندر میں دسا کہ نبی دا امتی ہے آدھا جی دسو فرمایا اے دانیال علیہ السلام دا امتی ہے کہیں دا دانیال علیہ السلام دا اس آکھیا جی میں نو کی پتہ ہے دانیال علیہ السلام دا امتی ہے تو اسی جس دا فرما دے ہو میں مان لینا لیکن اس نے کوئی دلیل ہے آپ نے فرمایا ہاں دلیل بھی ہے فرمایا اپنے زمانے باجہ بجائندہ یا کی کریں دائی اپنے زمانے دے ویچ ایک باجہ بجائندہ یا اس آکھے جی میں نہیں پتہ ہے باجہ بجائندہ ہی کھیتی باڑی کریں دائی جانورہ دا کام کریں دائی جو کچھ بھی کریں دائی لوہے دا کام کریں دائی لکڑ دا کام کر دائی میرے نوٹا سچ نہیں آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہمیں ایک قبری چو اٹھیوے تے باجہ بجائندہ ہوئے اچھی وانا کہا چھو سبحان اللہ قبر تو باہر آوے تے باجہ بجا رہے ہوئے اس آکھا جی میں مانا ویسا اگر قبر تو اٹھیوے بھی صحیح زندہ بھی ہوئے باجہ بھی بجائندہ ہوئے حضور غوث پاک فرماندن اچھا دس تیرا نبی زندہ کس طرح کر دائی تیرا نبی زندہ کس طرح کر دائی اس آکھا جی بس قبر تے جان دیان یا اس مردہ دے کولوں دیان آدیان کم بے اذن اللہ آدیان کم بے اذن اللہ آپ نے فرمایا اچھا یہ جملے میں بول رہا تھا جملے بولو پھر اگر یہ گل میں کرا تو اکثر سادے نبی دے جملے واجب القدر یہ تشام اس وقت وہ آکھن لگا ہاں ہاں تسی اپنی مرضی نہ زندہ کرو حضور غوث پاک فرمایا گل پکی یاد رکھنا اب فرمانے لگے اے فوت شدہ اے صاحب میزار قم بے اذن اللہ نہیں فرمایا فرمایا قم بے اذنی اے فوت بڑھا لے صاحب میزار آج تم میری اجازت رل کھڑا ہو جا قبر پھٹی مردہ کھڑو ہے تو باجہ بجائیں دو ہے کھڑو ہے ایک کتاب دا نام میران صفحہ نمبر 14 دے ہوتے اے روایت نکل توجہ لکھن والے میاں محمد بخش کھڑی شریف والے توجہ ہے نا واجب القدر یہ تشام اگر کوئی آنکھے ولی دیتا کچھ نہیں ولی کر کچھ نہیں سکتا ان کو کہنا تم تو علی اور نبی کی بات کرتے ہو جو علی اور نبی کا غلام بن جائے اللہ مردوں کو زندہ فرما دیتا ہے توجہ ولیاں دی شان اچھ آخری گال اس تو اگے کچھ میں گلہ توڑے نال کرنی ہے شاید ٹائم زیادہ نہ ہو جاوے توجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ آ رہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مائی آ گئی بڑھڑی مائی ہے آکے عرض کر دی موسیٰ تسیو اللہ دے نبی تسیو رب نال ہم کلام ہوندے اللہ نال گفتگو کر دے ہو مہربانی کرو عمر بڑی گزر گئی ہے پتہ کرو کہ اللہ نے میرے نصیب میں اولاد لکھی ہے یا کائی نے لکھی اسی الحمدللہ جانے ہیں نا ولیہ دے دربار ہے جا کے منگنے ہیں یا اللہ انہا نیکا لو صدقہ ساڑھی جولی آباد فرما توجہ اس تو دلیل پیش کرنا موسیٰ اللہ دی بارگاہ چھ ہم کلام ہو کے نا یہ گال پوچھو اللہ میرے نصیب میں اولاد لکھی ہے یا کائی نہیں لکھی اگر یہ گال تو سا دل دی تختی تے لکھ لئی تو شاید مرد دم تک توڑے دل چو ولی دی محبت ضائع نہ ہوئے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے میں اللہ نال ہم کلام ہو سا
تے پھر میں پتہ کر سا کہ اللہ تیرے نصیب مچ اولاد لکھی ہے یا لکھی بھی کائی نہیں سو. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے عرض کی تھی الہ العالمین فلاں مائی میرے کل چل کے آئی ہے. اس آکے عرض کی تھی کہ اللہ تو پوچھا ہے اللہ میرے نصیب مچ اولاد لکھی ہے یا کائی نہیں لکھی. رب کائنات نے فرمایا موسیٰ او دے نصیب مچ اولاد مقدرج کائی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے مائی انتظار چاہیے. اس مائی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان دیں مائی جا چلی جا تیرے نصیب مچ اولاد کائی نہیں. تیرے نصیب مچ اولاد کائی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو ایک گل کی تھی نا تے او حضرت موسیٰ علیہ السلام دے جڑی امت مائی ہا او دے چہرے تے بڑی میوسی آ گئی چہرہ زرد ہو گیا بھئی اللہ دے نبی ہیں ہم کلام ہوئے تے اولاد میرے مقدرج ہے ہی کائی نہیں. سن دے بیٹھے جس وقت وہ مائی واپس لوٹی نا تے چہرے دے اتے میوسی دے آثار ہیں پریشان چل دی ایک پہاڑ کو گزری اتے ویکھیا ایک ڈھانچہ ہڈیاں دا ڈھانچہ بولو بزرگ کمزور ترین بزرگی واجب القدر جیتے شام وہ چل پھر نہیں سکتا کمزور اتنا ہو چکا ہے. او پوچھ دین او بزرگ پوچھ دین مائی اللہ دے درباری چو اللہ دے نبی دے درباری چو ہو کے واپس آ رہی ہے تو پھر تیرے چہرے تے غمگینی دے آثار ہیں بھئی دربار نبیت جاویں. بولو یار سبحان اللہ کلیم اللہ دے دربار جاوے. خدا دی عزت قسم میں گل یاد آ رہی ہے ات دربار موسیٰ کلیم اللہ جو بھی مصطفیٰ دے دربار جائے کسے آنکھ منگی ہے تو آنکھ لے گئے کسے علم منگی ہے تو علم لے گیا ہے کوئی جہنم تو پناہ منگن آیا ہے جہنم تو پناہ لے گیا ہے کوئی جنت دا سوال نہیں آیا ہے. حضرت ربی حضور نفوذ کروایا نا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سال ربی مانگ جڑا منگنا چاہتے ہو. عرض کی تھی سونیا اور کچھ نہیں منگنا مرافاقتوں کا فی الجنہ صرف جنت اپنی رفاقت عطا کر دے جنت اپنا قرب اپنی غلامی عطا کر دے. توجہ کریم آقا فرمایا جب اے ربی کچھ مانگنا ہوا کچھ اور مانگیا. عرض کی تھی سونیا تجھ سے تجھی کو مانگ کر سب کچھ مانگ لیا. حضور دربار جو بھی کیونکہ اللہ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ محبوب جیڑا بھی سوال لیا ہوئے انہوں خالی نہیں مولنا. اچھا بزرگ پوچھتا ہے مائی اللہ دے نبی دے درباری چو ہو کے واپس آ رہی ہے تے میوس چہرہ تیرا زار تے پریشان ہے. جی میں گئی ہوں ہم کلام ہوئے میں پوچھے اللہ نے میرے نصیب بچ اولاد لکھی ہے یا کائی نہیں لکھی. تو جو ہر بندے گل تو جو نہ سنے اس حضرت اس مائی دسن لگی نہیں اللہ نے اولاد میرے مقدرہ چ لکھی کائی نہیں. تو میں مایوس ہو کے واپس آ رہی ہیں اکھی چوان سوان. اس بزرگ ہاتھ اٹھائے مائی واپس لوٹی ہے موسیٰ اس بزرگ نے ہاتھ اٹھائے کہ موسیٰ دے دربار واپس لوٹ کے جا رہی ہے. اس وقت ہاتھ اٹھائے مولا دی جولی آباد فرما مولا استقرام فرما اللہ دی عزت قسم کسے نو حقیر ویک کے چھوڑے آنا کر. اللہ نے جولیاں چلال رکھے ہوئے انہیں اللہ نے کسے نو بزرگی عطا کرتا ہے کوئی ضرور نہیں کہ جناب جسم تے جبہ تے کبہ ہوئے سر تے امام ہوئے یا امام مسجد ہوئے یا بہت بڑا بزرگ ہوئے یا استانے دے ہوتے بڑا قدی نشین ہوئے نا اللہ چاہوے تو کسے نو میں ولایت عطا کر سکتا ہے. اچھا اس بزرگ ہاتھ اٹھائے مائی گھر گئی کچھ عرصہ گزریا اللہ بیٹا عطا فرمایا. بولی سبحان اللہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. پھر عرصہ گزر گیا اللہ نے دوسرا بیٹا عطا فرمایا. پھر عرصہ گزر گیا اللہ نے تیسرا بیٹا عطا فرمایا. پھر عرصہ گزرے اللہ نے مائی نو 4 پتر عطا فرمائے 4 بیٹے عطا کی تھی. توجہ
جس وقت چاروں بیٹے چلن پھرن دی عمر چھو آئے نا تو چواں بیٹے نو لائے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ دے دربار ہے موسیٰ علیہ السلام فرمان دے مائی یہ کدو آندے نہیں توجہ ہے عرض کی تھی اے میں نو اللہ عطا فرمائے حقیقی عطا کرن والا رب ہے فرمایا میں نو اللہ عطا فرمائے موسیٰ علیہ السلام فرمایا تیرے نصیب میں تو لکھی کائنات سو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار عطا کر چھوڑے سو فرمایا میں ہم کلام ہو سا تے اللہ دی بارگاہ چے سوال کر سا مولا دے نصیب میں تو لکھے کے ہی نانی تے عطا چار کیتے نہیں واجب القدر یہ شام اس وقت حضرت موسیٰ کوہ طور تے پہنچے اللہ دی بارگاہ چے ہم کلام آئے مولا فلام آئی تو یقین یہ دے نصیبت اولاد ہے کوئی نہ لیکن ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار عطا کیتے نہیں وجہ کی ہے رب کے نال فرمایا موسیٰ تیرے سوال دے جواب تو پہلے میں رب دا سوال ہے توجہ ہے نا جی بھائی جان فرمایا موسیٰ تیرے سوال تو پہلے میں رب دا سوال مولا حکم کر رب کے نال فرمایا انکر موسیٰ انسانی جسم دا گوشت لایا انسانی جسم دا گوشت حضرت موسیٰ واپس ہٹے ایک جناب کوئی برتن اٹھایا کوئی جناب ہتھیار چھری اٹھا کے موسیٰ علیہ السلام اس امتی کل پہنچے آدھن رب گوشت منگے ہے انسانی جسم دا گوشت واجب القدر زیت شام جس امتی کل گئے امتی آدھا ہے نبی ہو گلہ عجیب کریں دے ہو کدی اپنے جسم دا گوشت اتار کے بھی کسے دیتا ہے نبی ہو گلہ عجیب کر دوسرے کل گئے تیسرے کل گئے چوتھے کل گھمدے گھماندے موسیٰ واپس توجہ جس وقت اس سے پہاڑ کو گزرے او درویش آدھے اے موسیٰ نبیوں کے مرجھائے ودیو سبحان اللہ نبیوں کے مرجھائے ودیو توجہ توڑا چہرہ پریشانی دے آثار ہے موسیٰ علیہ السلام فرمامن لگے ایک پریشانی ہے چاہاں رب گوشت منگیا ہے دیتا کہے نہیں انسانی جسم دا رب گوشت منگیا ہے بڑا سیانہ مجمع بیٹھا ہے دیتا کسے نہیں تا پریشانہ او درویش آدھا ہے کیڑے عزوے دا منگیا سو ہائے ہائے درویش آدھا موسیٰ اے دسو بھائی پاؤں دا منگیا سو سینے دا منگیا سو کیڑی جگہ دا منگیا سو موسیٰ دن اے اس قید تا نہیں لائی اس لو درویش آدھا ان کرو کچھ پیرا تو لا لو بولو سبحان اللہ کچھ پنڈلیاں تو لا لو کچھ رانا تو لا لو کچھ سینے تو کچھ پیٹ تو کچھ بازوہ تو واجب القدر زیت شام جا کے پیش کرو مولا جیڑا پسند ہے مولا جیڑا پسند ہے لائلہ واجب القدر زیت شام حضرت موسیٰ بڑی خوشی اللہ دی بارگاہ کو حضور تے حاضر ہوئے مولا تیرا حکم آئی انسانی جسم دا گوشت اے حاضر ہے فرمایا موسیٰ تیرے سوال دا جواب ہی ہوئے تیرے سوال دا جواب مولا کیوے فرمایا موسیٰ اپنا چدے ہویا بولو موسیٰ تو اپنا چدے ہویا اس اپنا میں نہیں دیتا تیرا فلانا امتی چدے ہویا فلانا چدے ہویا فلانا سارے تو میوس ہو کے لوٹے آئے تو جس درویش کھل گیا ہے میرے بندے کھل گیا ہے میرے پیارے کھل گیا ہے تو منگی آئے تکی میں دیتا سو مولا ہر عزوے دا دیتا سو رب کائنات فرمایا موسیٰ یہ میرے پیارے بندے یہ تو میرے ولی ہیں یہ میں رب کو لوں منگر چاہ میں تقدیرہ بدل دینا انہوں نے اٹھے ہوئے ہتھا دی لاج ضرور رکھ سمجھ آ رہی میری گا تسا آج تک سنی ہو سی کہ نانو رب ولایت دیتی ماں دی دعا نہ یا تسی سن دے ہو سو کہ جنگلہ دا رخ کر گئے خواجہ با یزید بستامی سمجھ آ رہی جنگلہ دے رخ کیتے ولی ہے جنگلہ زندگی گزاری ہیں
کس واسطے؟ اس مالک نو راضی کرن واسطے. ہن میری تو گل دے توجہ کرنی ہے. ولیاں دی شان سن دے رہے وینیاں کریندے بھی رہ جانے ہیں. کوئی ساڈے پلے بھی تپوے نا. منگن واسطے بھی کوئی چہرہ بھومنا چاہیدہ ہے. بے نمازی ہوئے تے ولی دے دربار تے کیا کھلوے. چوکی جولی بھر کے اسی روزہ جان بوجھ کے چھوڑی ودوے. چوکی جولی بھر کے اسی مولا علی دا فرمان ہے جیڑا جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دے وے نہ ساری زندگی بعد جو دی قضا کرتا رہے. ساری زندگی قضا کرتا رہے. او دی فرضیت ادا ہو سی لیکن اجر و ثواب پورا نہ ہو سی. واجب القدر احتشام اگر تیرے دل نے سچا تے سچا عقیدہ ہے نبی دی محبت ہے نبی دی ذات نال بھی پیارے نبی دی صفات نال بھی پیارے صحابت آلے بیت نال بھی پیارے قسم رب دی پھر عمل دی دنیا چ آ جا تیرا دنیا چ بھی بیڑا پار ہو جاوے گا تیرا قبر تے حشر چ بھی بیڑا پار ہو جاوے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری. رمضان دا مہینہ آ رہا ہے. تھوڑی دیر رہ گئی میرے ٹائم میں مگر الحمدللہ موضوع بڑا وسیع ہے. رمضان دا مہینہ آ رہا ہے. تیرے سران دے اتے سایہ فگن ہو رہا ہے. حضور فرمایا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ ادو رمضان دا چاند چڑسی ادو رحمت دے دروازے کھول وئی سے. فتحت ابواب الرحمہ ففتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم. فرمایا جہنم دے دروازے بند جنت بھی کھول جاوے گی اللہ دے رحمت دے دروازے بھی کھول جاوے گی. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام در وحی فرمائی. فرمایا موسیٰ تورات اچھ اللہ نے اینا گناہ گارہ دی بڑی شان بیان فرمایا. تورات دے اندر امت مصطفیٰ دی بڑی شان بیان فرمایا. فرمایا اگر بھول پاسین بھول کے گناہ کر باسین تو میں گناہ لکھ سوی کوئی نہ. اس امت دی شان ہے. پچھلیا امتاں بھول کے بھی گناہ کر بمڑا تو گناہ دی سزا مل دیا. فرمایا ایسی پیاری امت سمجھ آ رہی ہے جی ایسی پیاری امت نیکی کرے گی نہیں صرف ارادہ کرے گی میں اللہ اس نے ثواب عطا فرما دے. فرمایا دنیا کی بات جان گے میں اللہ انہوں نے جنت سب تو پہلے داخل فرماواں گا. اس دے نال حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو اس امت شان پڑھی نا رب کنا فرمایا موسیٰ اس امت نے میں 2 نور عطا فرمائے. سمجھ آ رہی ہے نا جی. فرمایا موسیٰ اس امت محمدی نو میں رب 2 نور عطا کیتے. مولا کیڑے کیڑے نور قربان جاواں جیڑا حضور دے نور تو انکار کرتا ہے بولو اللہ محفوظ رکھے ایسے عقیدے تو. فرمایا موسیٰ اس امت مصطفیٰ نو 2 نور عطا فرمائے. مولا کیڑے فرمایا ایک نور رمضان ایک نور قرآن. ایک نور رمضان عطا فرمایا ہے ایک نور قرآن عطا فرمایا ہے. واجب القدر سے احتشام یار رمضان ملی ہے تو مصطفیٰ دے صدقے اوچھوڑ کے چل سبحان اللہ رمضان ملی ہے تو مصطفیٰ دے صدقہ قرآن ملی ہے تو مصطفیٰ دے صدقہ یا تورات ثابت ہے رمضان بھی نور ہے قرآن بھی نور ہے تو جس سینے تے اترے آئے وہ مصطفیٰ کے دے وڈے نور ہوئے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انجم کی ضو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا ارے آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا. آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا. مالک نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا سب نور کو ملا کر محمد بنا دیا. رمضان دے علماء نے کئی معنی بیان کیتے ہیں سمجھ آ رہی ہے. رمضان دے
فرمایا رمضان رمض تو نکلیا، رمض دا مطلب ہے گرمی، پگلا دے منا۔ علماء فرماندے جڑا رمضان دا احترام کرے، ادب کرے، اللہ تعالیٰ اس دے گناہ منو پگلا کے ختم فرما چھوڑے۔ روزہ عبادت دا دروازہ، حضور نے فرمایا الموجم الکبیر، اور اس دے اندر حدیث پاک ہے، فرمایا روزہ عبادت دا دروازہ ہے، جڑا روزہ رکھ لے اللہ دے عبادت دے دروازے کھول دے۔ توجہ، میں انتہائی اختصار نہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی، میں رمضان دے اتے کیوں آ گیا؟ حضور نے شعبان المعظم دے آخری دن، سمجھ آ رہی ہے؟ شعبان المعظم اس مہینے دا آخری دن اللہ نے صحابہ نو استقبال رمضان خطاب فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا صبر دا مہینہ، رحمت دا مہینہ، برکت والا، مغفرت والا۔ الصوم لی وانا اجزی بہی، فرمایا روزہ میرے واسطے ایدی جزا میں خود عطا کرنی۔ بڑا سمجھدار مجمع بیٹھا توجہ، یار ہے تا نماز بھی رب دی، ہے تا حج بھی رب دا، حج دا بڑا نماز دا بڑا ثواب ہے۔ نماز جو بندہ پڑھنے واسطے کھلوندہ ہے نا جی، حدیث پاک مشکات الانوار حدیث دی کتاب ہے، اس کے اندر حدیث موجود ہے، جب بندہ آدھا نا اللہ اکبر، الحمدللہ میں اللہ اکبر دیتے گفتگو کرنا کہ اس تکبیر تحریم دا ثواب کتنا ہے۔ ایک صحابی دوڑ دے در مصطفیٰ تے آ گئے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انج دوڑ دے انہوں دا سا انج بھی اسی اپنے لفظ جانے ہیں، سا تنگ ہوکنی چڑی ہوئی، دربار مصطفیٰ تے آئے، کریم آقا علیہ السلام دے بارگاہ چار کدھے سوڑیا میرا بڑا نقصان ہو گیا ہے، بڑا نقصان ہو گیا۔ حضور فرمایا کیڑا نقصان ہویا؟ عرض کیتی سوڑیا میرے 5 اٹھ بمائے ساز و سامان گم ہو گئے۔ حضور فرمایا میں سمجھا تیری تکبیر تحریم رہ گئی ہے، شاید تیری تکبیر تحریم رہ گئی ہوئی۔ ہاں مشکات الانوار دے اندر حدیث ہے جڑے اللہ اکبر آنکھے اللہ فرماندہ فرشتے ہو ایدے نامہ عمال ایدے جڑے نہ گناہ ماندے گھڑڑیاں ایدے کندھیاں تو اتارنا، فرشتے او دے گناہ ماندے گھڑڑیاں او دے کندھیاں تو اتار کے سیٹ تے کھڑے ہو جاتے، پھر جدو رکوع کرتا ہے توجہ، پھر سجدہ کرتا ہے، پھر اتحیات پڑھتا ہے، نماز مکمل ہو دیئے، اس پر فرشتے اس کے در مولا ایدے گناہ ماندے گھڑڑیاں پہلے دی طرح واپس کرتے ہوئے رب کے نام فرماندہ نا میرے شان دے لیک نہیں، میں رحمان نہیں، میں رحیم نہیں، میں کریم نہیں، اس نماز دی برکت نال میں اللہ دے صغیرہ بھی معاف کر چھوڑیں، کبیرہ بھی معاف فرما چھوڑیں۔ نماز دی بڑی برکتاں، بڑا ثواب نماز۔ صحابہ نے یاد کی تھی سونیاں ساڑھے مسجد نبوی تو دور ساڑھے گھارے نے مہربانی فرماؤ سانو مسجد نبوی دے بالکل قریب پلاٹ لائی کے دے دیو، اسی وہ سیل کر دینی اسی تو مسجد قریب گھر بنا لینی۔ حضور فرمایا صحابہ نا تو آڑے گھر دور ہے نا، جتنے قدم چل کے آؤ گے اللہ اتنی نیکیاں زیادہ عطا فرمائے۔ توجہ، اچھا چل کے امداد 10 ایک ہر قدم تے 10 نیکیاں، 10 درجے بلند، 10 گناہ معاف۔ حج تک مسجد پہنچے نہیں تو نیکیاں کتنی ہیں؟ پھر وضو کردہ تو وضو کردہ، ہاتھ دھوبے تو ہاتھ دے گناہ معاف، کلی کرے تو منہ دے گناہ معاف، نک چ پانی پاوے نک دے گناہ معاف، چہرہ دھوبے چہرے دے گناہ معاف، بازو دھوبے بازووں دے گناہ معاف، پیوں دھوبے پاؤں دے گناہ معاف۔ حج تک پڑھی تک آئی نہیں، حج تک پڑھی نہیں، لیکن گناہ منو معاف پہ کر دے۔ اللہ دی عزت قسم ہے کہ تو پڑھ دے تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، ثنا پڑھ لیں دے، پھر الحمد شریف پڑھ دے، پھر سورت ملان دے، پھر اتحیات بیٹھ جان دے، نماز مکمل کر کے اللہ مکمل نماز دا کتنا ثواب ہوتا ہے۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے واسطے دی جزا میں خود دیمنی۔ مولا نماز بھی تا تیری ہے،
حج بھی تیرا ہے. راجہ کا یوم من ولدت امہ. جدو حج صاحب حج کر کے واپس لوٹ دیں اللہ فرماندہ ہے انجے جی میں ماں نے ہون جنم عطا دیتا ہے سر ہون پیدا ہویا ہے. مولا حج بھی تیرا, زکاة بھی تیری, عبادات بھی تیری, پر فرماندے ہو السلام علی وَأَنَا عَجْزِ بِهِ. فرمایا فرشتیاں تسی نماز دا ثواب بھی لکھ سکتے ہو, تسی حج دا ثواب بھی لکھ سکتے ہو, تسی زکاة دا ثواب بھی لکھ سکتے ہو. فرمایا روزہ خالصتاً میری ذات واسطے ہے, ادھا اجر و ثواب بھی رب نے خود عطا کرنا ہے. اچھا پتہ اس نے وجہ کی ہے, کوئی نماز پڑھے نا نماز, اس ساری دنیا نو پتہ ہوندہ ہے نماز یہ نماز پڑھ دا پیا ہے. انہیں نا جی کوئی حج کر کے آوے ہون تو حج تے بھی اے روٹین ہے, پہلے اعلان ہوندہ میں حج تے جاؤں گا, میں حج تے جاؤں گا, میں عمرے تے جاؤں گا, میں عمرے تے جاؤں گا. سمجھ آئی سارے سجنہ نو دوستوں نو بلایا, اعلان کیتا. الحمدللہ بندہ نچیز 2023 عمرے دا اللہ سعادت عطا فرمائیے. صرف جدو جامڑائی میں کل بندہ گھارا موں یا میری بیوی گھارا یا میں آموں, صرف ارادہ کی ہے کسی نو ملنے نہیں جامڑا, صرف حرمین شریفین دی حاضری دے منی ہے. توجہ حج بھی ریاکاری پائی جا سکتی ہے, نماز بھی پائی جا سکتی ہے, روزہ رکھی ودا ہے نال آلے نہیں پتہ کوئی نہیں. سمجھ آ گئی؟ السلام علی وَأَنَا عَجْزِ بِهِ. فرمایا روزہ میرے واسطے. اچھا پھر ویکھو نماز ہے تو ہر کوئی ویکھ رہا ہے, زکاة دے رہا ہے تو ہر کوئی ویکھ رہا ہے, روزہ رکھی ودا ہے. مولا دا اجر اپنے ذمہ کیوں لے آئی؟ سن لے بیٹھے ہو. فرمایا بھکھا بھی ہے, پیاسا بھی ہے, پانی بھی ہے, اکیلا بھی ہے, کھامن دی چیزاں بھی ہیں, قادر بھی ہے, کھا بھی سکتا ہے, کھاندہ موڑ نہیں. السلام علی وَأَنَا عَجْزِ بِهِ, کھاندہ موڑ نہیں. سخت پیاس بھی لگی ہوئی ہے, پانی منہ وچ بھی پایا لیکن اتھو تھلے نہیں. فرمایا نماز تے اندر ریاکاری آ سکتی ہے, حج تے اندر آ سکتی ہے, باقی عبادات تے اندر ریاکاری آ سکتی ہے. اگر نہیں کھاتا نہیں پیتا خالصتاً میری رضا ہے. فرمایا اے امت مصطفیٰ السلام علی وَأَنَا عَجْزِ بِهِ. کچھ علماء دن السلام علی وَأَنَا عُجْزَى بِهِ. اللہ فرماندہ ہے روزہ میرے واسطے, میں رب خود روزے دار واسطے ہیں. تو جو ہے جی روزے دی بڑی فضیلت ہے, رمضان دی بڑی, ہر گھڑی برکت والی, ہر گھڑی رحمت والی, ہر گھڑی کرم والی, ہر گھڑی قبولیت والی. واجب القدر کی احتشام مولا علی نے بڑے پیارے جملے فرمائے. مولا مرتضی مولا مشکل کشا شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمان دیں اللہ دا ارادہ کوئی نہیں اینا گناہ گارانو عذاب دے وے. بڑی فکر والی گال میں توڑی جھولی چپائی ہے. اللہ دا ارادہ ہی نہیں کہ اس امت نو عذاب دے وے. اے مولا علی فرمایا لوگاں عرض کی تھی امیر المومنین اللہ دے عذاب والیاں ایتا تا قرآن چنج. حضور جدو عذاب والیاں ایتا قرآن نماز تلاوت کرے نا تو حضور زارو قطار رو میں نا. سن دے بیٹھو تو جو میری یہاں رکھنی جدو عذاب والی ہے حضور نماز جو پڑھ دیاں حضور زارو قطار رو دیاں ہچ کچی بچ بہن دیاں. علی تسی فرمان دے اللہ دا ارادہ کوئی نہیں اس امت نو عذاب دے وے. مولا علی فرمایا ہاں میرے کل بھی دلیل ہے, میرے کل بھی دلیل ہے کہ اللہ دا ارادہ ہی نہیں اس امت نو عذاب دے بے. علی کیا مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم غازی بدر حنین
ابو الحسن ابو الحسین، کیونکہ اشال ثواب دی محفل بھی ہے۔ اللہ صوفی نصیر دے درجے بلند کرے جنہ بنیاد رکھیے۔ مولا علی فرماندن یہ عذاب دے مولا حسام مر صورت اخلاص کیوں دیتی سی؟ یہ اللہ عذاب کرنو ویا اس امت نو مر صورت اخلاص کیوں عطا فرمائی سی؟ اس سے لوگ چپ ہو گئے۔ مولا علی فرمایا دوسری چیز بھی ہے، دوئی دلیل بھی ہے، اللہ دا ارادہ ہی نہیں اس امت نو عذاب دے۔ امیر المومنین کی میں کس طرح مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماندن یہ عذاب دے منا ہو سا تو رمضان دا مہینہ کیوں عطا فرمایا؟ ایک حدیث کے مطابق رمضان المبارک دی ہر شب ہر رات اللہ 10 گناہگاران دی اللہ بخشی فرما چھوڑے۔ سحری دے اندر بھی برکت، افطاری دے اندر بھی برکت۔ توجہ، افطاری دے وقت دعا قبول۔ اگر اجازت دی ہوتے ایک مگال سمجھاما چاہتا، الحمدللہ میں اپنے علاقے اس چیز دوتے عمل کرا چکا۔ ساڑھے کل افطاریاں بڑی ہوں دیاں، 200 بندے دی افطاری، 400 بندے دی افطاری، 500 بندے دی افطاری۔ سن دے بیٹھے ہو؟ اسی افطاری نہیں کریں دے، اے رمضان نل غداری کریں دے۔ ہوں تو سا سوچنا ہے بہر افطاری دا تو بڑا ثواب ہے۔ حضور فرمایا جنہا جی بھر کے روزے دار نو افطاری چکر آوے، اللہ جتنا ثواب روزے دار نو عطا کر سی اتنا افطاری کرامن والے نو عطا کر سی۔ روزے دار دے ثواب بچ کمی نہ ہو سی۔ سن دے بیٹھے ہو؟ تو جو اعلان ہو جاندہ جی 200 بندے دی افطاری، جس وقت دسترخوان لگ جاندہ، سن دے بیٹھو ناراض نہیں ہو منا۔ میں جو گو دور رہنا لیکن بندہ تو اڈے علاقے دیا ناراض ہو سو تو میں منا بھی نہیں سا۔ تو جو جس دسترخوان لگ جاندہ مشروب تیار، فروٹ تیار، میں دونوں اس وقت اعلان تک کیتا کرو کتنے بندے روزے دار ہیں۔ اس وقت اعلان تک کیتا کرو چا بھائی روزے دار ہیں ہاتھ کھڑا کرو۔ بھائی جان ناراض تو نہیں ہو گئے؟ میں اپنے علاقے سے افطاریاں بند کرا چکا ہوں۔ اعلان کر رہے کتنے روزے دار ہیں؟ اتھے صرف فرانٹ تے 4 بابے بیٹھے ہو گئے، 5واں بندہ شاید اوکھا لبنا ہے۔ توجہ، افطاری تے ہو رہی ہے 200-400 بندے دی، لیکن روزہ کسے نو نہیں۔ دوسرا جڑا ظلم ہے، توجہ، دوسرا ظلم، پہلی کال کسی ایم پی اے نو امنی ہے۔ افطاری واسطے پہلی کال کسی ایم پی اے نو، ایم این اے نو، مہربانی جس دی گڈی وڈیری ہو سی، یا دوسری کال نمبردار نو، بھئی میرے بوگے تے نمبردار ہم سے میری کچھ گل بان جا سی۔ سن دے بیٹھے ہو؟ تیسری کال کیانے والے بندے نو ہو سی، واجب القدر جیتے شام پرسنالٹی والے بندے نو کالا ہو رہی ہو سن۔ او خدا دی قسم ہے رمضان نال بھی خداری ہے، روزے دار نال بھی خداری ہے۔ جی اگر افطاری کرامنی ہے اعلان کر جس نو روزہ ہوئے او دی افطاری اج میرے دسترخوان۔ سن دے بیٹھے ہو؟ اچھا 200 بندہ جو کٹھا کیتا ہی کسے 5 یتیمہ نو بھی کال کیتی ہے، یا کوئی 2 غریبی صدے نہیں پہ میں افطاری رکھی کھانا۔ کدی دلے چ سوچے ہی بھئی 200 بندے دی افطاری ہے، 10 بندیاں دی سحری کیوں نہیں؟ بول لینا یار، بول دا کیوں نہیں؟ 500 بندے دی افطاری، 200 افطاری تے رکھی گئی، لیکن 5 تے 2 بندے دی سحری بھی نہیں۔ کیا پتہ چلیا اے افطاری نہیں، اے رمضان نال بھی غداری ہے، روزے دار نال بھی غداری ہے۔ اچھا پھر ہوندہ کہ جو روزہ افطار ہویا اے اصل چیز انہیں اصل چیز جو روزہ افطار ہویا جیڑا بندہ روزے دار ہے اس کھجور چاہی
دو گھوٹ پانی دے چا بھرے، دو گھوٹ پانی دے بھرے دو امام صاحب اذان دے چھوڑی. روزے دار اس وقت گلاس رکھے اس تو کیا ہو جی نماز پڑھیے. سمجھ آ رہی؟ روزے دار رکھے آؤ میں نماز پڑھنی ہے. روزے دار سیدھا نماز چو سکھے میں جماعت نہ پڑھ سوں. جڑے پہلو بیٹھے ہوں دن آدن جلدی کرو سانو کال ہے. پتہ نہیں توڑ نال ہوندہ یہ نہیں میرے نال ہو جاندہ. او ہٹ سے روزے دار بھائی گیا نماز پڑھیں جماعت نال بچھے جڑے بیٹھے بے روزگار بے روزہ آدن جلدی کرو کھانا دیو. روزے دار ہٹ دائے آدن یو شوربہ بچے آپ روٹیاں دے یہ جی مہمان آن کھا کے وقت گئے. اے افطاری نہیں اے غداری ہے. رمضان دا عدب کا رمضان بڑی برکتہ والا مہینہ. میں اس سے بول دا رہا نا شام تک الحمدللہ میں بندہ نہ چیز تارے بلن بول سے توجہ. یہ روزہ نومی رکھے آ کڑمائی بان گیا غداری کیتی بدائیں بد نصیب ہو گیا ہے. یہ نہیں بھی رکھے آ تا کم از کم رمضان دا حیاء کر. مردو پاری ٹکر نہ کھا بازار اچھ کوج نہ کھا روزے دار دے سامنے تا کوج نہ کھا. شریعہ بازار اچھ کھامنا پیمنا بند کر. اللہ دے عزت کے سمیں ایک مجوسی ہے جڑی آگ دے پوجا کر دینا انہوں مجوسی آدھر سن دے بیٹھے ہو. مجوسی دا پوترے بازار اچھ کوئی چیز کھاندہ ودا ہے. مجوسی ہو دیں جے ساڑھے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا رب نو بھی نہیں مندے آگ دی پوجا کریں دیں. او مجوسی اس دا پوتر بازار اچھ گیا اس کوئی چیز لائی کے منہ میں چپائی. باپ نے دے تھپڑ ماریا منہ دے ہوتے. اس آکھیا تینو پتہ نہیں مسلمانہ دا رمضان ہے. یہ یاد دل سے تیرے گال لگی ہے دا کہ سبحان اللہ تینو پتہ نہیں مسلمانہ دا رمضان ہے. ہاں ہاں مسلمانہ دا رمضان ہے. توجہ اس مجوسی دا موت وقت قریب آیا. رب کائنات فرمایا کرے رمضان دا عدب تجام جہنم. آئے ہائے کرے رمضان دا عدب تجام جہنم ہو نہیں سکتا. واجب القدر سے تشام جس وقت مرنے لگا زبان تے کلمہ جاری کلمہ جاری کس جناب خواب جو بیکھیا تو تے مجوسی ہوں تو جنت یہ سہرہ بودیا کرنا ہے. جنت اچکی میں آیا ہے اس کیا اور کچھ نہیں. میرے پت رمضان دی بے عدبی کیتی ہے میں تھپڑ مار گئی. رمضان دے عدب دی وجہ تو اللہ ایمان میں دیتا ہے اس ایمان دے بدر جنت میں عطا فرما. اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے روزہ رکھے آئے رمضان دی گھڑیاں ضائع نہ کرے آئے. اے رحمت والا مہینہ سایہ فگن ہومن آلہ رحمت دے دروازے کھلے. توجہ ہے نا جی واجب الجنت دے دروازے کھلے. سہری بھی برکت افطاری بھی برکت. اچھا ہوندہ کی یہ سن دے بیٹھے ہو فرشتے تو دعاواں کریں دینا سمندرہ تے دریاموں دی مچھلیاں بھی روزے دار واسطے دعاواں کر رہی ہوں بخشش دی دعاواں. سہری دی اتنی برکت ہے حضور علیہ السلام فرمایا فرشتے آکے سہری دے کھانے شامل بھی ہوں دیں تے برکت دی دعاواں بھی کریں دیں. افطاری دے وقت سن دے بیٹھے بس آخری روایت افطاری دی کتنی برکت ہے. اللہ درختانو فرمائندہ ہے میری ہون تسبیح چھوڑ دیو. بھائی عمران صاحب درختانو فرماندہ ہے میری تسبیح چھوڑ دیو. پتھرانو فرماندہ ہے اور میری تسبیح چھوڑ دیو. جانورانو فرماندہ ہے جانوران افطاری دا وقت ہو گیا ہے تسی میری تسبیح چھوڑ دیو. ذرات چرند فرند درند حیوانات نباتات اللہ نے سارے مخلوق رب کائنات افطاری دے وقت اعلان کر رہے ہوں تسی تسبیح چھوڑ دیو. مولا کی کریے فرمایا میری رضا واسطے جس روزہ رکھے آئے وہ افطار پہ کر دے تسی سارے مل کے او دے واسطے بخشے دی دعا کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
دوستو بزرگو اگر ولیاں نال پیار کر دے ہو، ولیاں دی محبت رکھ دے ہو، پھر نماز تے بھی آ جاؤ، پھر روزے تے بھی آ جاؤ، عمل دی دنیا چ آ جاؤ، تے رحمت کرنا اس مالک دا کام نہیں۔ بخاری دی حدیث ہے، آخری گل 6463 تو لائے کے 6467 تک یہ حدیث موجود ہے، بالکل حوالہ موجود ہے، دو چھوٹے کو رجسٹر شاید گڈی اچ پہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ عمل دے بدلے جنت اچ داخل نہیں کرے گا، تو اسی عملہ دے بدلے عملہ تو ان نجات نہیں دیوامنی۔ گال بڑی حیرانگی آلی ہے، صحابہ نے یار کہتی سونیا پہلے تو نماز دا بدلہ جنت سن لے ہیں، روزے دا بدلہ جنت سننے ہیں، زکاة تے حج دا بدلہ جنت، تسی فرماندے پائے ہو اللہ عمل دے بدلے جنت۔ حضور علیہ السلام دی بارگاہ صحابہ نے عرض کی تھی سونیا اے جڑے عمل ہیں او کس واسطے ہیں؟ کریم آقا فرمایا اے برکت واسطے، نماز برکت واسطے، روزہ برکت واسطے، زکاة برکت واسطے، عمل برکت واسطے۔ سونیا چلو ساڑھے عمل تا سانو جنت نہ لے جا سے یا نجات نہ کروا سے، سونیا تے تواڈے عمل، حضور فرمایا تواڈے سمیت میں می جدو جنت جامنا ہے تا اللہ دی رحمت نہ جامنا ہے، اللہ دی رحمت ہوئی تا آگ جناب ٹھنڈی ہو گئی، اللہ دی رحمت ہوئی تا نار نمرود جڑی اسمانہ نال چھو رہی گئی رحمت فرمائی تو ٹھنڈے کار چھوڑا۔ یوسف علیہ السلام تے رحمت کی تھی تو کنویں چو کٹ کے تے تخت مصر تے بہار، رب رحمت کی تھی اصحاب کہف غار دے اندر ولی دے اٹھے، جدو رحمت ہوئی اللہ نے غار نو جنت بنا چھوڑے۔ واجب القدر یہ تشم یہ اللہ دی رحمت شامل حال نہ ہوئے تب ہمیں قرون بادشاہ ہوئے، او دے مال سمیت زمین جو تنسا دیتا جاوے، یہ رحمت شامل حال نہ ہوئے تب مڑ فیرون دا جتنا لشکر ہے جناب اللہ خلق فرما دے بھی رحمت شامل حال نہ ہوئے تب کیسروں کی سراج پاورفل بادشاہ اللہ ننگے ہتھوں صحابہ دے کولو شکست دے وے۔ دوستو اللہ دی رحمت چاہی دیئے تا رحمت ترہ مہینہ تیرے سائر سیرہ دیوتے سائر فکر نہ ہو رہے ہیں۔ اللہ دی رحمت حاصل کر، اللہ دی رحمت نو لوٹ، سمجھ آئی لوٹ رحمت نو دن نومی رات نومی۔ فرمایا من سام، آخری بات، من سام رمضانن ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی، جڑا ایمان اور اخلاص دے نال رمضان شریف دا ایک روزہ چا رکھے اللہ اس دے سب کا گناہ معاف فرما چھوڑے ہے۔ من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی، اللہ جڑا رات دا قیام چا کرے اللہ اس قیام دے بدلے نماز تراوی قرآن تلاوت کرے چاہ اللہ فرماندہ ہے میں او دے پچھلے گناہ معاف فرما چھوڑے نا۔ میں انتہائی مشکور ہوں چودھری غلام فرید صاحب دا، بھائی محمد احسان اللہ قادی صاحب دا، جنہ بندہ نچیز طالب علم نے حکم دیتا حاضری نصیب ہوئیے، خالق کائنات مالک ارض و سماوات، اسا جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما کے اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ کرے اے بابا دولت خان نہرہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اس دے بھان وسطہ رکھے، یقیناً اتھے آئے کرو، انہاں دے پیر چم کے اپنی دعاواں کیتیاں کرو، اللہ ولیاں دی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔